بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دو مہمان ہمارے نیکی کے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اسی لیے ہم نے اپنی اس رسم اور ریت کو جو ہم نے یکم رمضان المبارک سے جس کا آغاز کیا تھا کہ کسی ایک مہمان سے گزشتہ برس کے جو مہمان تھے ان کی آپ کی ملاقات کرواتے تھے، تو آج ہم کہا کہ ان دونوں کے لیے کوئی بھلائی کا سامان ہو جائے، تو اس لیے دو مہمانوں کو آج ہم نے مدعو کیا اور اپنے اس پارٹ کو ہم نے آج کی حد تک صرف جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پیکج دکھاتے ہیں۔ ہمارے درمیان بڑی باہمت دو خواتین موجود ہیں، اور اس بار ہم نے بڑی دانستاً یہ کوشش کی ہے کہ ایک تو دیکھیے معاملہ علاج کا ہے، وہ کسی پہ بھی افتاد پڑ سکتی ہے کہ کسی کے بھی بس سے باہر ہو، ایسی فیملیز کو لایا جائے اور ان کے علاج کے لیے کچھ نہ کچھ آپ سے معاونت حاصل کی جائے، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جو کہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی ہمت بندھائی جائے، اور ان کا ہاتھ بٹایا جائے تاکہ وہ اپنے کام کو، اپنی محنت کو، اپنی مزدوری کو زیادہ بہتر طریقے سے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو طفیلیہ نہ بنایا جائے، ان کو صرف اس کام پر نہ لگا دیا جائے کہ آپ ان کی معاونت کریں اور مہینے کا کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ وہ کام وغیرہ نہ کریں اور بس سلسلہ چلتا رہے۔ وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ان کا ہاتھ بٹا کر ان کی محنت کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو یہ دونوں خواتین اسی اعتبار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ مستانہ بی بی موجود ہیں، جو وہاں فٹ پاتھ پہ چشمے فروخت کرتی ہیں گرمی میں بالخصوص۔ ان کے حوالے سے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں، مختصر بات کرتے ہیں اور پھر آج کے دوسرے مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ میرا نام مستان بی بی ہے اور اینک کا کاروبار کرتی ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹی ہے، 1 بیٹا ہے، اور میرے گردے کا بھی شکایت ہے، ایک گردہ میرا خراب ہے، اس کا وجہ سے میرا حالات خراب ہے، کبھی ہم دکان لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے ہیں۔ اور یہ مستان بی بی کے حوالے سے بہت سارے اسلام آباد کے جو رہنے والے لوگ ہیں، بلو ایریا جو خاص طور پہ جو علاقہ ہے وہاں آنے جانے والے لوگ، آپ پارا کے قریب بھی اکثر وہاں دیکھی جاتی ہیں۔ ہم نے متعدد بار انہیں دیکھا اور پھر اس سال ہم نے ان سے رابطہ کیا۔ 8,000 روپے ان کے گھر کا کرایہ ہے، 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، اور ظاہر ہے ان بیٹیوں کی تعلیم اور اس بچے کی تعلیم بھی انتہائی ضروری ہے۔ کوشش یہ کر رہی ہیں اپنے طور پر محنت اور مزدوری کرنے کی۔ ہم نہیں چاہتے کہ دستے سوال کسی کے سامنے اعتراض کریں، بس ہماری صرف یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ ہم اگر کچھ ایسا کر سکیں کہ فٹ پاتھ پر کپڑا بچھا کے کچھ چشمے بیچنے کی بجائے اگر ایک اچھی دکان میں باعزت طریقے سے اپنے اس کام کو آگے بڑھا سکیں تو اپنا اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال بھی کماتی رہیں، اور اللہ کرے پھر بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا سہارا بھی بنے اور ان کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کے اپنی بہنوں کے لیے کچھ زندگی کی بہتر سہولیات فراہم کر سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ابتدائی طور پر 5 لاکھ روپے کی آپ سے درخواست کریں تو ہم اس بات کو انشاءاللہ یقینی بنائیں گے کہ آپ کی امانت ایک روپیہ بالکل درست سمت میں لگے، اور ان کو ہم بالکل ایک اچھی جگہ پہ ایک اچھی دکان تاکہ یہ باعزت طور پر اپنے روزگار کو چلا سکیں۔ ذرا ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیوں رو رہی ہیں آپ ماں جی؟ آپ تو اتنی ہمت والی ہیں، ہم نے تو اسی لیے آپ کو یہاں دعوت بھی دی کہ ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے آپ نے کسی سے مانگا نہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، محنت مزدوری کر رہی ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، اللہ جانتے بیٹا، اللہ جانتے کہ ہمارے گردے بھی خراب ہے، میرے کو رسولی کا بھی تکلیف ہے بیٹا، آپریشن ہوا ہے، مگر ہم بارش میں ٹھنڈ میں ادھر ہم بیٹھتے ہیں، مگر یہ بیٹا میرے پاس گھر کا کرایہ دینے کے لیے کبھی کبھی نہیں ہوتا، ظاہر ہے کیوں کہ بیٹا ایسا حالات ہوتے ہیں بیٹا، میرے کے 1 کلو آٹا بھی نہیں ہوتے، ہمارا بال بچے بہت پریشانی میں ہوتے۔ بچے اسکول وغیرہ نہیں جاتے؟ آپ 2 جاتے بیٹا، 2 نہیں جاتے بچے، دونوں جائیں گے انشاءاللہ، اب سے وہ بھی اسکول جائیں گے۔ پاکستانی اتنا محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہاں جتنے مہمان ہمارے آئے الحمدللہ کبھی ہم مایوس نہیں گئے۔ تو آپ گھبراتی تو نہیں ہے نا محنت کرنے سے؟ نہیں بیٹا، ہم بیماری میں جاتے، اللہ جانتے کبھی کبھی میرا جسم میں طاقت نہیں ہوتے بیٹا میرے، پھر بھی بچوں کے لیے، ان کی روزی اور روٹی کے لیے نہیں، رلانے کے لیے نہیں بلایا ہم نے، تو آپ کو خوش کر کے بھیجنا یہاں سے انشاءاللہ۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میرا بچہ، میرا حالات وہ کنڈیشن نہیں ہے، گھر کا کرایہ دینا، بجلی کا بل دینا، پانی کا دینا، گیس کا دینا۔
اگلے سال جب آپ یہاں آئیں گی نا, ہم نے بہت سارے مہمانوں کو یہاں بلایا ہے دوبارہ, دیکھا کیسی مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے, تو آپ انشاءاللہ یہاں مسکراہٹ کے ساتھ, آپ بھی آپ کے بچے بھی, لگا کر کے پہلے اللہ پھر آپ لوگ, اللہ بڑا کارساز ہے, اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ بہت کبھی کرایہ نہیں ہوتا, مالک مکان لوگ بھی نکال دیتے بیٹا میرے, جو ہمارے پاس نہیں ہوتا اب نہیں ہوگا ایسا میرے انشاءاللہ, بچہ, اب نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسا, اب نہیں بس ہوگا. بیٹا بچوں میرے کی عمر کیا ہے آپ کی؟ ایک 10 سال کے, ایک 8 سال کے بیٹا اور میرے, اس سے چھوٹے ہیں پھر باقی جو, باقی چھوٹا ہے میرا اسکول بچہ. بڑے دونوں بچے جاتے ہیں, جی بیٹا باقی میرا, دو پیسوں کی وجہ سے نہیں جا پاتے. نہیں جاتے بیٹا میرے, وہ بھی 50 روپے کسی گولک میں ڈال کر کے پھر وہ بچی کا جا کر کے میں فیس دیتی ہوں. کتنے پیسے چشمے بیچنے سے ہو جاتے ہیں ایک دن میں؟ بیٹا میرے یہ کبھی ہوتے کبھی نہیں ہوتے, اللہ گواہ کبھی نہیں ہوتے, خدا بھی سن رہا ہے کہ نہیں ہوتے. بارش میں بیٹھتے, گرمی میں بیٹھتے, اللہ گواہ وہ دیوار اتنا گرم ہے, اتنا گرم ہے بیٹا میرے کہ میں دل میرا جانتے, اب کس طرح بیٹھتے ہیں میرے بچے. آپ کو سلام ہے, آپ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے وہاں بیٹھتی ہیں, وہاں کسی سے مانگنے کے لیے نہیں بیٹھتی, یہ سب سے بڑی ہمت کی بات ہے. بالکل ہم نے دیکھا ہے, کس طرح گرمی میں بیٹھتے ہیں. ہاں نہیں, بس آئندہ نہیں بیٹھنا پڑے گا, یہ وعدہ ہے آپ کا, آپ کے بیٹے کا انشاءاللہ, آپ سے اللہ تعالیٰ نے چاہا. بس آپ سے یہ درخواست ہے, آپ جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے, ورنہ ہمیں تو پروردگار نے جو استطاعت دی ہے اس کے اکارڈنگلی ہم تو انشاءاللہ, ایسا تو نہیں ہوگا کہ تنہا چھوڑ دیں. دوسرے جو ہماری بہن ہیں ان کی بھی ایک ایسی باہمت کہانی ہے, ان کے بیٹے بھی ویسے ہی ماشاءاللہ باہمت ہیں. پیکج دکھاتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں, تو آپ اس دوران ذرا کالز کرتے رہیے پلیز, پیکج دیکھیے اور پھر دوسری فیملی سے بھی ملاقات ہوتی ہے. بہت چھوٹا سا تب سے میرا بھائی اور میں ہی یہ کام کرتے ہیں, صبح اسکول جاتے ہیں, پھر واپس آ کے ٹھیلا لگاتے ہیں. پاپا فوت ہو گئے تھے اور مما ہی تھی, مما ہی کام کرتی تھی سبزی وغیرہ کا. اب مما بیمار ہیں, اب میں کرتا ہوں. جس وقت ان کو دیکھتی ہوں تو یقین کریں مجھے رونا آتا ہے کہ دیکھیں لوگ, یہ ان کی عمر ہے کھیلنے کودنے کی. فالج بھی مجھے پڑا ہے اور مجھے کینسر بھی ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ بس اپنا ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ ہو جدھر ہم رہیں اور سکون سے رہیں. آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہماری مدد کریں. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. بھائی ان بچوں کے لیے ذرا تالیاں ہو جائیں جو پڑھتے بھی ہیں اور اپنا گھر چلانے کے لیے دونوں بھائی مل کے چھوٹا سا ٹھیلا بھی ایک طرح سے وہ آپ نے دیکھا. کیا بات ہے, ہیرو ہے بھائی, زبردست ماشاءاللہ. اچھا اچھا, انہیں کہیں ذرا ہولڈ کر لیں, دوسری بھی ہم سن لیں ذرا, تو پھر اس کے بعد بھی کچھ ہو. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, میں سمجھ علی رہا ہوں بھائی تو آپ ہمارے کیا اپنے ہیں, تو ذرا ہم سے ہم ہولڈ بھی کروا سکتے ہیں نا. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ بیماری یہ دیکھیں, اللہ اللہ صحت دے آپ کو. کینسر ہے, بریسٹ کینسر ہوا ہے. جی ہاں, بتایا اس کا آپریشن بھی ہوا. ہاں جی, میں نے لاکھوں پیسے قرضہ لے کے علاج کروایا, بلکہ اب وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں. اللہ مہربان ہے, سب چیزیں یہ ہو جائیں بچے گی. ماشاءاللہ, میں جب تک ٹھیک تھی نا, میں خود سبزی کی ریڑھی خود لگا بیچتی کے تھی اپنے آپ, ہاں بچے میں یہ کو بتایا پالا. تھا وہاں سے. اب میں خود بہت زیادہ بیمار ہوں, اب میرے میں خود ہمت نہیں. اب یہ دونوں بچے جی یہ تو اور آپ گھر پہ ہوتی ہیں, اور آپ کی ظاہر ہے یہ حالت نہیں ہے کہ آپ خود ایسا کر سکیں. بس یہ ہے کہ بچے کرایہ نہیں پورا کر سکتے. 8,000 روپے گھر کا کرایہ ہے جو سبزی بیچ کے کس طرح سے پورا ہو سکتا ہے, یہ آپ سب پورا ہو لوگ سکتا جانتے ہے. ہیں. اگر کرایہ پورا کرتی ہو پھر میری دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے, اگر دوائی کے لیے پیسے پورے کرتی ہیں تو پھر بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. بہت مشکل وقت ہے. ایک دن میں کتنے پیسے آ جاتے ہیں؟ 2-2.5-3 سبزی بیچ جائے تو پھر بھی ہو جاتا, نہیں تو سبزی زیادہ تر خراب بھی ہو جاتی ہے, بکتی نہیں ہے اتنی زیادہ. اور وہ ہے بھی بہت چھوٹا سا سلسلہ. یہ بڑے باہمت بچے ہیں دونوں ماشاءاللہ. السلام علیکم بھائی, اس سے پہلے کہ آپ بات کریں, میں کہا بس ذرا ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اناؤنس تو کرتا رہوں. تو آسٹریلیا سے نام اگر دوبارہ بتا سکیں تو, اگر انہوں نے نام بتایا تو, انہوں نے ہماری ان بہن کے لیے, جن کے لیے آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی دکان وغیرہ ہو جائے, 1 لاکھ روپے تو انہوں نے دے دیے آسٹریلیا سے کال کر کے ماشاءاللہ. تو تیمور صاحب, تھینک یو ویری مچ. تیمور بھائی بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے سر, تھینک یو ویری مچ. ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی. تھینک یو ویری مچ. آپ کا کیا نام ہے؟ شاہزیب. اور آپ کا کیا نام ہے؟ حمزہ. کس کلاس میں آپ؟ 5. اور آپ؟ 7. یار یہ بچے بہت بریلینٹ ماشاءاللہ لگ رہے ہیں. تو مشکل نہیں ہوتی آپ کو دن میں اسکول اور رات میں شام میں پھر سبزی وغیرہ بیچنا؟ مشکل تو ہوتی ہے پر کرنا ہے نا, ماما بیمار ہے. اچھا, تو پھر کرتے ہو سارا دن؟ جی. بک جاتی ہے؟ کبھی کبھی بک جاتی ہے, کبھی خراب ہو جاتی ہے. آپ میں سے مجھے بتایا گیا ہے کہ
کھانا بھی بناتے ہیں آپ لوگ امی کا ہاتھ بٹانے کے واہ لیے؟ واہ ایسا زبردست ہی ہے؟ جی کون بناتا ہے کھانا؟ یہ آپ بناتے بھائی ارے واہ، تو یہ تو شیف فرا کی نوکری ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بنایا کرو کہ کھانا آپ کو اگر یہاں رکھ لیں ہم تو؟ کیا بناتے ہو؟ اچھا سے اچھا کیا بناتے بریانی بنا لیتا ہے, چکن بنا لیتا ہے, جو کہیں گے بنا اور دیں گے. مزے کی چیز بناتا ہے؟ وہ ایک دفعہ کھا کے دیکھیں, اچھا اچھا ہوتا ہے؟ آپ کو پسند آتی ہیں چیزیں اس کی بہت بنی؟ مزے کا بناتا ہے. بھائی واہ واہ. پڑھنا چاہتے ہو؟ جی کیا بننا ہے آپ نے بڑے ہو کے؟ انجینئر. انجینئر بننا ہے؟ پکا بنیں گے انشاءاللہ. اور آپ نے کیا بننا ہے؟ میں نے پائلٹ. پائلٹ بننا ہے, جہاز اڑانے ہیں جی. انشاءاللہ. یہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. کیا پریشانی امی کو دیکھ کے پریشان تو نہیں ہوتے, گھبراتے تو نہیں ہو زیادہ؟ نہیں ہمت نہیں ہارنی, کیونکہ ہم ہمت ہار جائیں گے تو پھر ہماری مما کیا کریں گے, اس لیے ہاں آپ دونوں جوان بیٹے ہو نا اپنی ماں کے, جی. ماشاءاللہ. اپنی مما کے ساتھ ہیلپ کرا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک نہ ایک دن آئے گا جس دن ہم بہت سکون سے رہیں گے اور بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بھائی ان کے لیے, ان بچوں کے لیے اگین ان کے لیے ہم کچھ اچھا انتظام کر سکیں. میں نہیں چاہتا کہ بچے, ٹھیک ہے ہم بہت ساری ایسی مثالیں جانتے ہیں کہ جو کام بھی کرتے تھے, پڑھتے بھی تھے, اور پھر انہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں, اپنے شعبے میں بہت اچھا نام کمایا. تو ان کے لیے بھی دونوں آپشنز ہیں. گھر عطیہ کیا جا سکے تو وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ بہتر بات ہے کہ ان کے روزگار کا کوئی سلسلہ, تو اگر 5 سے 8 لاکھ کے درمیان ہم کچھ ایک ایسا انتظام کر سکیں کہ جہاں یہ دونوں بھائی وقفے سے, چاہے سبزی یا اس کے علاوہ وہاں اس علاقے میں جو بھی اچھی چیز ہو, ہم خود سروے کر کے, ریسرچ کر کے ان کو کوئی ایسا کاروبار کرواتے ہیں کہ جیسے گھر والے چلاتے ہیں, سلسلہ رکے نہیں. کیونکہ گھر لے دیں گے تو کھانے کا مسئلہ پھر بھی رہے گا, تعلیم کا مسئلہ پھر بھی رہے گا, ان کی دواؤں کا ایشو پھر بھی رہے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑے باہمت بچے ہیں, ان کی ہمت ذرا تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ ہے, پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام, لیکن اللہ مالک ہے, انشاءاللہ دونوں کام کیے جائیں. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک جی اللہ. تو علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں گجرانوالے سے, علی بھائی دی گریٹ, ہمارے بہت اپنے, آج انشاءاللہ العزیز یہ شاید تشریف بھی لے آئیں گے کراچی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں علی بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر, آپ سنائیں. آپ لوگوں کی بدامی صاحب, بدامی صاحب سے آپ کہہ رہے تھے میری آف ایئر بات کروائیں, آج آپ آن ایئر بات کر رہے ہیں ان سے. خیریت سے سر, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر, آپ سنائیں. الحمدللہ, مالک کا احسان. سر دونوں فیملیز آپ نے دیکھی ہیں, ہمیشہ حوصلہ بڑھاتے ہیں آپ, ہر کام میں ماشاءاللہ آپ نے دامے درمے سخنے مدد کی بھی ہے, اناؤنس بھی کیا ہے, آپ خود بھی تشریف لا رہے ہیں. کیا کہیں گے ان دونوں فیملیز کے لیے؟ سر دونوں فیملیز کے لیے پیغام ہے کہ دونوں فیملیز کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ میں اپنے ذمہ میں لیتا ہوں. اس سیگمنٹ میں باقی ٹائم میں ہم کیا کریں گے علی بھائی, یہ بھی بتاتے ہیں. سر مجھے نہیں پتا, لیکن میری تو کوشش ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کے پاس جو بھی فیملی آئے اسے میں اپنے ذمہ میں آپ نے بالکل ایسا ہی کیا ہے, آپ نے بالکل ایسا ہی کیا ہے. اور یہ اللہ کی آپ پہ بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو نوازا تو ہے ماشاءاللہ, لیکن اللہ نے آپ کو دل بہت بڑا دیا ہے, اور آپ بڑے دل کے ساتھ اناؤنس بھی کرتے ہیں اور پوری ذمہ داری بھی لیتے ہیں. اور یقین کیجئے ہم سمیت بہت سارے لوگ کہتے ہیں واقعی کہ یار اس فرشتے سے ہماری آپ ملاقات کروائیں. ایک اور ہمارے بندہ خدا, اللہ انہیں لمبی صحت, زندگی اور تندرستی دے. یقین کریں لوگ منتیں کرتے ہیں کہ یار ہمیں ایک بار ملوا دیں ان سے, بس ان کے ہاتھ چومنے ہیں ہم نے, جو اتنا ہی لوگوں کی بھلائی اور اچھائی کا کام کرتے ہیں. اور اب آپ کے لیے بھی لوگ اسی طرح سے دعائیں کرتے ہیں. بہت شکریہ, خوش رہیں, سلامت رہیں, اور آپ سے بس آج انشاءاللہ رات میں ان سے ملاقات بھی ہوگی. ارے زبردست, انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ دونوں, تو یہ تو ہو گیا مسئلہ حل. یہ تو بالکل ہو گیا. اب صرف ہم پہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے دیکھنا ہے کہ وہاں سب سے سوٹیبل چیز کیا ہے, اور ہم نے ان کے لیے دیکھنا ہے بچوں کے لیے کہ سب سے آرام دہ اور سوٹیبل چیز کیا ہے. اور اگلے سال ہم نے ان کو آپ کے سامنے ہنستے مسکراتے ہوئے لے کے آنا ہے. ایک صاحب نے کال کر کے آپ دونوں کا سارا معاملہ, ساری ذمہ داری اٹھا لی آپ کی, سب کچھ کر دیں گے. ان کے لیے دعا کر دیں ذرا. کیجیے گا. ہاں یہ ہمارے علی بھائی ہیں, علی بھائی بھی, اور ان سے پہلے بھی ہمارے وہ نام نہیں لینے دیتے, میں اب ان سے کسی دن لڑکے ان کا نام اب لے ہی لوں گا میں. اور وہ آسٹریلیا والے بھی جن بھائی نے کال کیا, تیمور بھائی نے, ان کے لیے ذرا دعا کر دیں خاص طور پہ. کو زندگی دینا, ان کا بال بچوں کو زندگی دے, آپ لوگ ان کا سارا ٹیم کو زندگی دے, ہر مصیبت سے بچا کر کے بیٹا رکھ کے آمین آمین. اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے, اولاد کو زندگی دے, جوان کرے, اس کا خوشی آپ کو نصیب دیکھنا پڑے. بیٹا میرے آپ کو زندگی دے میرے. آمین. بہت شکریہ, تھینک یو, بڑی مہربانی. سلامت رہیں, آپ بھی خوش رہیں. اب آپ نے گھبرانا نہیں اور رونا نہیں ہے, بس اب یہ ہماری ذمہ داری ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. آپ روئیں گے تو پھر ہمیں تکلیف ہوگی. چلیے بس اللہ بہتر. بھائی آسٹریلیا سے تیمور صاحب نے پھر کال کی. اچھا, انہوں نے کہا علی بھائی کر رہے ہیں, جزاک اللہ, بہت اچھی بات ہے. اچھی بات ہے کہ اگر کچھ بوجھ کم ہو جائے. تو آسٹریلیا سے تیمور صاحب نے دوبارہ کال کر کے کہا کہ
ان کے لیے 1 لاکھ کا کہا تھا, تو آپ ان کے لیے بھی 1 لاکھ روپے میری طرف سے کر لیں. زندہ باد. تیمور بھائی زندہ باد. تھینک یو ویری مچ سر. سلامت رکھے سر. بہت بہت شکریہ. پیکج میں وہ کون سا بچہ تھا جو کلام پڑھا تھا؟ ہاں اگر ہم اسی سے اختتام کر لیں آج بریک آپ نے کس سے کلام پڑھا تھا؟ آپ نے پڑھا تھا نا. ہاں تو ہم کیا خیال ہے اسی سے جائیں بریک میں؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ان سے سنتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کام تو ہو گیا ہمارا ماشاءاللہ. تو بڑا اچھا پڑھ رہا تھا. سناؤ بھائی وہی کلام سنا لیں. شروع کریں, اسی سے ہم بریک پہ چلے جائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور بس یہ درخواست آپ سے کہ احتیاط کو آتے ہیں دعا بھی کیا کیجیے. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب